کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 12 نومبر منگلوار کی شام میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے، تو آج پھر ہم لوکل پرنٹ میڈیا کی جو مین ہیڈ لائنس ہیں اس پر اپنا تبصرہ کرنا چاہیں گے، اپنا ویو پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ تو اس میں آج ایک ہیڈ لائن لگائی گئی ہے: آفٹر مہاراشٹرا جھارکھنڈ پولس بی جے پی ٹو ڈیوائس اسٹریٹجی آن JNK۔ یہ اپنے آپ میں بڑی عجیب سی نیوز لوکل پرنٹ میڈیا نے یہاں چھاپی ہے۔ تو اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ کوئی اچھی سوچ بنانے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اچھی بی جے پی کی اسٹریٹجی آج تک جو جموں کشمیر کے بارے میں وہ بار بار دکھی ہے اور بری طرح سے دکھی ہے۔ اب مہاراشٹرا اور جھارکھنڈ کے پول کے بعد اتنا ٹائم لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں 10 سال سے یہاں ایک میس لائک سچویشن بنی ہوئی ہے۔ تو ان کے اپنے لوگوں نے، RSS کے برانڈڈ لوگوں نے، گجراتی پارٹیوں نے یہاں کے ریسورسز کو خوب لوٹا ہے، خوب اپنی عیش کری ہے۔ جموں کشمیر کے عام لوگوں کے مسائل جو ہیں ڈے بائی ڈے ملٹیپلائی ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے، ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ اس پر کام جلدی سے درستی شروع ہوگی، تب جا کے کوئی سچویشن امپروو ہونے کا امید کی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے واجپئی میں یہ جو واجپئیوں کی، RSS کی، یہ بی جے پی کی جھوٹ، مکاری اور نفرت جس طریقے سے ان لوگوں نے پروموٹ کی ہے، جس میں یہ لپت ہیں بری طرح سے، ایسے ماحول میں کوئی بڑی اچھی چیز یہ کریں بھی تو عام آدمی کو اس سے کوئی امید ہے نہیں۔ تو یہ ایک بڑا ملک کے لیے بہت بڑا ایک کنفیوژن کھڑا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ۔ جموں کشمیر جیسی سینسٹیو سچویشن میں یہ چیزیں جلدی سے جلدی کو راحت دینے والی اچھے پازیٹیو پروگرام سٹارٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو لگتا نہیں یہ کون سی ڈیوائس کرنے والے ہیں، ان سے کوئی اچھے کی امید ایٹ لیسٹ میں تو کہوں گا مجھے تو نہیں ہے۔ آپ کو ہے تو آپ دیکھیے گا، وقت کا انتظار کریں، اور کیا کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ طاقت سیدھے طریقے سے بھی، الٹے طریقے سے بھی مس یوز کر کے یہ ہر سچویشن کو ڈے بائی ڈے کنفیوژن کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو اس میں آپ ویٹ اینڈ واچ کی سچویشن کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر کچھ کر سکتے ہیں، ہر آدمی کو اپنا اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہیے، اور اکٹھے ہو کے ایک آواز جب تک سڑکوں سے بلند نہیں ہوگی تو ان لوگوں پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ باقی یہ لوگوں کی مرضی ہے، لوگ اگر اسی میں مست رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اس میں کیا کہہ سکتا ہے آدمی۔ اسی طرح دوسری ایک ہیڈ لائن لگائی گئی ہے: CM عمر عبداللہ receives grand reception at Civil Secretariat جموں، reaches جموں by road to attend office۔ تو یہ بات کہتے ہیں آغاز تو اچھا ہے، انجام خدا جانے۔ جو پولیٹیکل پارٹیوں کے جو یہاں چلن ہے بھارت میں، جموں کشمیر میں، سٹارٹنگ میں بڑی بڑی باتیں کری جاتی ہیں، بڑے بڑے نئے نئے شگوفے سنائے جاتے ہیں لوگوں کو، تو آہستہ آہستہ وہ اپنی پرانی رنگت دکھانے پہ آ جاتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے اگر عمر صاحب نے بائی روڈ ٹریول کر کے جموں آئے ہیں، تو راستے میں جموں کشمیر کی جو یہ ہائی وے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نیا ہائی وے بن رہا ہے، ریلوے کے کام لگے ہوئے ہیں، اور دوسری چیزوں کو لوگوں سے سب سے بڑی بات یہ ہے، راستے میں اگر کوئی عمر صاحب کا پروگرام ہوتا ہے، ہر جگہ
کوئی آدھے آدھے گھنٹے کے اسٹاپ رکھے، ایک ایک گھنٹے کا اسٹاپ رکھ کے سب لوگوں سے مل کے کچھ ایک بات تو ضرور کرتے تو بڑا اچھا ہوتا لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بائی روڈ آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور ہم امید کریں گے کہ یہ جو جیسا ان کی شروعات کی باتیں ہیں اس دفعہ کی، اور جس طرح کا یہ آغاز انہوں نے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آگے بھی برقرار رکھیں گے، اور لوگوں کی تکلیفوں کا اندازہ دل سے کریں گے، اور اس کا سمادھان ڈھونڈنے کے اوپر بھی جو ممکن ہوگا وہ کر دکھائیں گے، ایسا ہم امید کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے ایک تیسری ہے، سم اینٹی نیشنلز ٹرائنگ ٹو ڈیوائڈ سوسائٹی، پی ایم مودی۔ اب یہ مودی صاحب آئے دن کیا کیا کرتے ہیں، صبح سے شام تک اکثر جھوٹ پر ان کا کام چلتا ہے، تو جھوٹ کو مور فردر ڈمپنگ کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے جو گودی میڈیا اب ڈاکی میڈیا ہو گیا ہے، اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ وہ مودی صاحب کے جھوٹ کو بڑے بڑے نئی پالش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کون کر رہا ہے؟ سوسائٹی کا ڈیوائڈ آر ایس ایس کے، بھاجپا کے لوگ خود کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، وہ کہتے ہیں جی بٹو گے تو کٹو گے، تو یہ اب اس کی نعرہ جو ہے وہ کمرنلائز ہو گیا۔ اب مودی صاحب اور شاہ صاحب نے، ان کو تکلیف ہونے لگی اندر سے، انہوں نے اس سلوگن کو کٹ کرنے کے لیے کہا جی ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے، اس قسم کا نعرہ نیا ایجاد کیا ہے۔ اندر سے بھی ان کی رساکشی چل رہی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ کون بول سکتا ہے، سب سے بڑا کرمنل سٹیٹمنٹ کون دے سکتا ہے، سب سے بڑا کرمنل سلوگن کون دے سکتا ہے۔ یہ ریس لگا کے خود پھر یہ ایم ایل اے جیتا ہوتا ہے کسی چھوٹی موٹی پارٹی کا، کسی کمیونٹی کا، اس کو یہ پیسے کی لالچ دے کے یا ڈرا کے اس کو بی جے پی جوائن کراتے ہیں، تو جو اس کے ووٹر ہیں ان کے اوپر، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کبھی انہوں نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا انہوں نے اپنے سطح میں اپنی طاقت بنانے کے لیے بائی ہک اور کرک یہ کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں مودی صاحب کہتے ہیں جی اینٹی نیشنل جو ڈیوائڈ کر رہے ہیں سوسائٹی کو، ڈویژن کا کام، بیسک کام یہ خود کر رہے ہیں، اور اینٹی نیشنل لوگ ہیں، اینٹی نیشنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندر کی سچویشن کا فائدہ اٹھا کے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا فائدہ لیتے ہیں، لیکن بیسک چیزوں پر، بیسک لیول پر خرابیاں پیدا کرنے کا کام جب تک یہ خود نہیں روکیں گے تو اس طرح کی بیان بازی پر کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے، ایسا ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ جاوید رانا ہیں، نئی سرکار میں جموں کشمیر میں کہتے ہیں رانا فار کنزرویشن آف فارسٹ، تو بڑا اچھا ہے۔ فارسٹ جو ہیں یہ ایک تاج ہے جموں کشمیر کا، انوائرمنٹ وائز، ٹورزم وائز، ہر طریقے سے فارسٹ فائدہ مند ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا، نیشنل کانفرنس کے جو رولر تھے یہاں، فاروق عبداللہ صاحب دوسرے، انہوں نے ڈوڈا کشتواڑ کے کل سارے جنگل کٹوا دیے، فارسٹ لیسیوں سے مل کے، ان سے رشوت کھا کے سارے جنگل کٹوا کے دیے، دیودار کے دوسرے، یہاں سے 100 ٹرک بھر کے 3 سال جاتا رہا باہر، باقی ریسٹ آف انڈیا میں انہوں نے تباہی کر کے رکھ دی۔ پھر اندر کیا کیا، اس وقت فارسٹ کی ہزاروں کنال زمین لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھی ہے، جس پر عمر سرکار، فاروق سرکار چپ رہی، محبوبہ مفتی بھی چپ رہی۔ محبوبہ مفتی کے دور میں انہوں نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا کہ جی جو گجر بکروال کمیونٹی کسی جگہ بھی بیٹھ جائے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا، ایک قسم کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کر دیا۔ اس آرڈر کا ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر دیکھا گیا، کئی لوگ جو جن کی زمینیں تھیں وہاں گئے، وہ تھانوں میں جاتے تھے، کہتے جی ہم نے ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ وہ ایک محنت کش طبقہ تھا گوجر اور بکروال،
ان کو خواہ میں اپنے ووٹ بینک کے لیے ان کو غلط راستے پہ بھٹکایا گیا۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ دوسری سائڈ پہ ہوا، جس کا فائدہ بی جے پی کی جیسی کمیونل پارٹی نے اٹھایا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی ہر ایسی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گی۔ 370 پہ یہ لوگ خاموش رہے، یہ لوگ اپنے پرسنل بینیفٹ تک 370 یوز کرتے رہے۔ لوگوں کو انہوں نے کبھی آگاہ نہیں کیا، کبھی ایجوکیٹ نہیں کیا کہ 370 جموں کشمیر کی ایک آکسیجن ہے۔ اس پر کبھی کوئی ایجوکیٹ کرنے کا پروگرام ان این سی والوں نے، پی ڈی پی والوں نے نہیں کیا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کے ایک موقع کی طاق میں تھے یہ جو آر ایس ایس بی جے پی والے، انہوں نے موقع کی طاق پہ یہ موقع آیا جب، اس وقت انہوں نے وار کر کے وہ ڈسمنٹل کر کے سب کچھ دکھا دیا، جس کے لیے آج عام جموں کشمیر کا یوتھ در ہے۔ جموں کشمیر کی ہر چیز، ہر فیلڈ میں ایک تباہی بنا کے رکھ دی گئی ہے۔ کسانوں کے لیول پر، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اتنے جمگٹھے، اتنا کنفیوژن کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک عام آدمی کتا بن کے رہ گیا ہے اس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، ان کے آن لائن سسٹم میں۔ ان کا تحصیل کمپلیکس کہیں نہیں بنے، تو کوئی تحصیلدار کہاں بیٹھتا ہے، نائب تحصیلدار 5 کلومیٹر ادھر بیٹھتا ہے، پٹواری 10 کلومیٹر ادھر بیٹھتا ہے۔ لوگ بیوقوف بن کے رہ گئے ہیں، اور یہ جموں کے جو ایم ایل اے یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں بی جے پی کے، ان کو بیسک پرابلمس کا علم تک نہیں ہے، پتہ تک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ٹرانسپورٹ لیول کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا، لائسنس کارڈ جو ہے رینیول کے بعد 1 سال کے بعد دیا جاتا ہے۔ یہ مودی سرکار کا کارنامہ ہے، اور ان کو یہ یہاں کے باجپائی جو جموں کے گاڈ فادر بنتے ہیں، ایل جی بھی ان کا تھا، تو یہ چاہتے تو یہ چیزیں بیسک تکلیفیں جو یہ سالو کروا سکتے تھے، لیکن نہیں ہوئی۔ اب بھی لوگ یہ جو فارسٹ کی بات انہوں نے کری جاوید رانا صاحب نے، فارسٹ اتنی پریشیس ایک پراپرٹی ہے، اس میں جگہ جگہ ہماری وائلڈ لائف سینچریز بن سکتی ہیں۔ وائلڈ لائف سینچریز کے ساتھ ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا، جنگل بھی بچیں گے، اور جانور پکشی بھی بچیں گے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ جتنی زمینیں تھیں مہاراجہ کے ٹائم پہ، گھاس چرائی لینڈس تھیں مویشیوں کے چرنے کے لیے، وہ بہت بڑی سوچ تھی مہاراجہ کی، وہ ساری انہوں نے مل بنا کے بیچ بنا کے ختم کر دی۔ جو شاملہ تالاب تھے، تالابوں کی زمین پہ بھی انکروچمنٹ ہو گئی، یہ وہاں پلے گراؤنڈ تک نہیں ڈیولپ کر سکے۔ تو آج اگر لوگ اس طرح بالکل منہ بند کر کے، آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے بیٹھیں گے، تو یہ یقین کر لیجئے کہ 75 سال جیسے نکل گئے، آنے والے 50 سال بھی اسی اندھیرے میں بھٹکنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔